ایک بات بتائیے صاحب، یہاں ایک بڑا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بہادر ہو نا صاحب، دعوے سے بات کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا بہادر ہو جس کو اپنی شجاعت پر اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہو، ایک لمحے کے لیے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اگلے لمحے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ جب پیچھے مستورات بیٹھی ہوں نا، انسان کہتا ہے کہ اپنے اوپر تو میں کھیل جاؤں گا، خواتین پر نہیں میں برداشت کر سکتا۔ جب پیچھے ننھے سے بچے، معصوم سے بچے بیٹھے ہوں نا، تو انسان کی روح کانپ جاتے ہیں کہ صاحب اب جو ہے میں سرنڈر کرتا ہوں، ہتھیار ڈال دیتا ہوں۔ لیکن قربان جائیں صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کی شجاعت کا بھی پتہ تھا کہ وہاں سے آہ نہیں نکلے گی، بلکہ رضا کی اس منزل پہ وہ بھی فائز ہیں جس پہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، اچھا میں اس بات کو بد تہذیبی سمجھتا ہوں کہ آپ معاذ اللہ مطلب پیاسے تھے اور آپ پانی کے طلبگار تھے، نہیں، پانی آپ کا طلبگار تھا، فرات آپ کا طلبگار تھا، لیکن آپ نے دنیاوی اعتبار سے پیاسا رہنا پسند کیا، مگر بیعت کرنا آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہ تاریخ انسانی میں عزم و استقلال کی انتہائی شاندار مثال ہے۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ پانی آپ کے لیے تڑپتا رہا، آپ پانی کے لیے نہیں تڑپے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے یہاں پہ بڑا اچھا کہا ہے کہ آج تک ساحلوں پہ سر ہے پٹختا پانی، یاد شبیر میں بیکل ہے برستا پانی۔ اللہ، اور یہ بات یقینی طور پر یہ مسلم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دجال کا ذکر کیا کہ دجال جب آئے گا تو قحط سالی ہوگی اور وہ لوگوں کو کھانے کے عوض اپنے خدا ہونے کا اقرار کروائے گا، تو اس وقت صحابہ کرام جو ہے وہ غمگین ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم روٹی پکاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بھوک، روٹی بنتی کم ہے اور ہمیں بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، ہم فوراً روٹی کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت مومن ہوگا اس کو پھر کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ہے۔ یہ ایک عام مسلمان کا رتبہ ہوگا، یہ عام مسلمان کا اس وقت رتبہ ہوگا کہ جب دجال کے سامنے اس کی آزمائش ہوگی۔ اللہ، کیا خوبصورت تمید ہے، سبحان اب اللہ۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر وہ امام حسین موجود ہیں کہ جب وہ مباہلے کے موقع پر جاتے ہیں تو اس وقت نجران کے نصارہ ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہلنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو یہ شخصیات اگر نہر فرات کے لیے یہ دعا کرتی کہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو کیا وہ نہیں آ سکتی تھی؟ اللہ، یقینی سی بات ہے وہ آ سکتی تھی، لیکن آپ نے اس وقت آزمائش کو ترجیح دی، آپ نے اس وقت اس امتحان میں صبر کرنے کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں بھی ایک اصول اور ایک ضابطہ شریعت کا موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں احکام کے سلسلے میں رخصت اور عزیمت کے راستے دکھاتی ہے۔ جب آپ کی جان پر بنائے تو آپ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، اور بعض رخصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر اس میں آپ کے دین کا نقصان نہیں ہے، لیکن جہاں پر دین کا نقصان ہو تو پھر وہاں پہ رخصت پہ عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عزیمت پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے تو یہ آپ کے دین کا نقصان ہے، کفر پر مجبور کر رہا ہے، یہ دین کا نقصان ہے۔ تو اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم رخصت کے راستے کو اپنانے کی بجائے عزیمت کے راستے کو اختیار کریں، اور جب عزیمت کے راستے کو اختیار کر کے اپنی جان دے دیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے شہید کہلائیں گے۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین کے لیے سینیریو ایسا ہی تھا کہ آپ چاہتے تو رخصت پر عمل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے عزیمت کو اختیار کیا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عام آدمی عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرے لیکن جنتی نوجوانوں کے سردار جو وہ عزیمت پر عمل نہ کریں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ رخصت پر عمل کرتے تو آنے والوں کے لیے یہ دلیل بن جاتی کہ جب بھی لبرلزم، سیکولرزم کے راج ہونے جا رہا ہو، کیونکہ یزید بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا، تو وہاں پر اگر ہمیں جان کو نقصان کا اندیشہ ہو تو ہم رخصت کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فی زمانہ میں کہوں کہ بیک فٹ پہ چلے جائیں، بیک فٹ پہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے وہاں پر عزیمت کو اس لیے اختیار کیا کہ وہاں پہ صرف آپ کے دین کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پہ آپ کے پیچھے پوری امت کا مسئلہ تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس دین کی ترقی کے لیے، جس دین کی تبلیغ کے لیے نانا جان نے قربانیاں دی ہوں، وہاں پہ امام حسین جو ہے وہ رخصت کا راستہ اختیار کر لیں؟ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، اور ایسا زبردست صبر کر کے دکھایا کہ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کو آپ دور کر سکتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کو دور کے اندر آپ کو قید کیا گیا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، تو کسی نے آپ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ
شکوے شکایت کیے کہ کیسے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو حضرت زین العابدین نے وہ ہاتھ یوں کھولا تو وہ بیڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، کہا کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقیناً اگر ان آزمائشوں کو دور کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ثابت قدمی دکھائی اور اس بات کا پیغام دیا کہ جب بھی دین کی سربلندی کے لیے تم پر آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں سے ڈرنے کا نہیں ہے، ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہو اور پھر دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہو۔ تو آج کے دور میں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ جب دین کا پیغام ہم پہنچا رہے ہوں، اس میں کچھ تکلیفیں آزمائشیں آئیں تو پھر اس میں ہمیں بھی صبر و استقامت کا دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔